تو اللہ کے لیے عمل کرنے سے پہلے رک جائیے، یہ سوچئے یہ عمل کس کے لیے کر رہا ہوں، یہ عمل کس کے طریقے پہ کر رہا ہوں۔ یہ عمل کا طریقہ اپناؤ گے، اس سنت کو تلاش کرو گے، بدعات سے اپنے آپ جان چھوٹ جائے گی۔ اور اگر آپ نے یہ کہا کہ نہیں جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، یہ ابو جہل کا دین ہے، محمد رسول اللہ کا دین نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو کچھ نہ کہو، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، جو چلے لگا رہا ہے ٹھیک لگا رہا ہے، سیروزے کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، 4 مہینے کے لیے جا رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر بزرگوں کے ملفوظات پڑھ رہا ہے، فضائل کی کتابیں پڑھ رہا ہے جو شرک سے بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا، آپ نے اپنی قبر میں جانا۔ جب یہ دین بن جائے، جب یہ انداز بن جائے تو اللہ کی قسم ہلاکت دروازہ کھول کے کھڑی ہے، مرتے ہی جہنم کے اندر جائے گا جس نے دین کو یہ رنگ دے دیا کہ جس نے جو فرمایا ہے ٹھیک۔ کامیاب کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری مثال اس کشتی والے کی ہے جس کی کشتی کے 2 پورشن ہو، 2 دور ہو، نیچے والے پانی بھرنے کے لیے اوپر آ رہے ہیں اور اوپر آ کے پانی بھرتے ہیں، اور ان میں سے ایک مفتی صاحب کہتا ہے کہ جی اوپر جائیں پانی بھریں، اوپر والوں کو تنگی ہوتی ہے، یہ ہمارا حصہ ہے نیچے والا، آؤ یہیں پہ ہتھوڑی مار کے سوراخ کر لیتے ہیں، اور وہ 6 ہتھوڑی لے کے بیٹھ گئے ٹھک ٹھک کرنے، اوپر سے نیچے اترے ہیں، انہوں نے کہا جناب انہوں نے اپنی قبر میں جانا، ہم نے اپنی قبر میں جانا، یہ اپنے آپ کے ذمہ دار، ہم اپنے آپ کے ذمہ دار، ہم ٹھیکیدار ہیں، ہر کسی کو روکتے پھرے، ہر کسی میں سے کیڑے نکالتے پھرے، ہر کسی کی بات کو غلط صحیح کے فتووں پہ تولتے پھرے، انہوں نے اپنی قبر میں جانا، ہم نے اپنی قبر میں، یہ اپنے کام کے ذمہ دار ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ ان کا ہاتھ پکڑ لیں خود بھی نجات پا جائیں گے، وہ بھی نجات پا جائیں گے، اور اگر چھوڑ دیں جو جہاں لگا ٹھیک لگا ہے، تو کیا خیال ہے ماشاءاللہ جب نیچے والے پورشن میں پانی بھرے گا اوپر والوں کو تو کچھ نہیں کہے گا نا جی، یا دونوں برباد ہوں گے؟ بولو نہیں جی، وہ محرم کا حلوہ آئے تو سختی نہ کیا کرے، لے لیا کرے، خود نہ کھایا کرے، پرندوں کو کھلا دیا کرے، کوئی حرج نہیں، دل نہ توڑا کرے، دل رکھنا بڑی نیکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آقا نے فرمایا اگر انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا خود بھی نجات پا گئے، وہ بھی نجات پا گئے۔ میرے پیارے بھائی، ہر بدعت کرنے والے کی بدعت پہ جب روکو گے ٹوکو گے، میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آپ کا گھر ہے 5 مرلے کا، آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، اس کی ایک باؤنڈری ہے، اس کی 4 دیواری ہے، آپ کا پڑوسی آئے روز آپ کی باہر کی دیوار پہ سے 2-4 اینٹیں اٹھا کے لے جائے، خاموش رہو گے جی؟ چپ رہو گے؟ جو جتنے لگا ٹھیک لگا ہے، انہیں اپنی قبر جانا میں آپ پہ پڑے گا اگلے جہان، یہی کرو گے؟ یا اینٹ اٹھا کے اپنے ہاتھ میں رکھو گے اب آئے صحیح میں اس کا سر پھاڑ دوں گا، میری پراپرٹی، میری جائیداد، میرا مکان۔ یہ دین مصطفیٰ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک پاکیزہ طیب طاہر لہو اس دین کی بنیادوں میں گرا ہے۔ میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی ہے؟ مسلمانوں بولو، میرے آقا کے بعد کوئی نبی ہے؟ کوئی قادیان کا مرزا، کوئی یوسف کذاب، کوئی ہو سکتا ہے سچا نبی؟ کذاب اور دجال تو ہوں گے، سچا نبی؟ آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی اور امت نہیں، اس دین محمدی کا بوجھ میرے اور آپ کے کندھے پہ نہیں تو کس کے کندھے پہ ہے؟ 4 مرلے 5 مرلے مکان کے لیے، 1 مرلے زمین کے لیے لڑنے والے، یہ فاطمہ کے بابا کی میراث ہے، یہ اتنی سستی ہو گئی کہ جو جہاں لگا ٹھیک ہے۔ ٹھیک وہ ہے جس نے سنت مصطفیٰ کو پکڑ لیا۔ یاد رکھیے خاص طور پہ یہ دن، جن دنوں میں ہم سانس لے رہے ہیں، جہاں بدعات کا سیلاب ٹیلی ویژن کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، کیسٹ کے ذریعے، علماء سو کے ذریعے پھیل رہا ہے، بدعات کا سیلاب ہے، جہاں جانوروں کی پوجا ہو رہی ہے۔ قادری صاحب کے سامنے ایک بلی پیش کی گئی، اس بلی کے ماتھے پر
ایسا نقش و نگار تھا جیسے. تو پوچھا گیا جی بلی کا جی یہ بہت محترمہ بلی شریفہ ہے, اس کے ماتھے پر تو نالین پاک بنا ہے. انا للہ و انا الیہ. میں نے اسی وقت کہا تھا کہ ایک مزار اور تیار, بلی کے مرنے کی دیر ہے. یہ محترمہ بلی صاحبہ سلسلہ قادریہ کی مرید ہو چکی ہے, اس کے مرتے ہی مزار بن جائے گا. یہ بلی کیا کہیں, محترمہ بلی صاحبہ, محترمہ بلی صاحبہ, نالے پاک کا نقش, واقعی نالے پاک سے مشابہ اس کے سر پہ نقش ہے, تو بالکل یعنی کہ کافی مشابہت ہے. یوں آگے دیکھ لیں ہم. کافی مشابہت ہے بہت. ہاں پاپا یہ دو بچے الگ الگ ہیں, دو بلی ہیں, یہ دو بچے دونوں کے سروں پر یہ نشان ہے, سبحان اللہ. کورنگی میں ہمارے. اچھا جی پاپا, کورنگی شریف ہم پرانا بلی ہے یہ سمجھ کر کے یہ نالے پاک سے مشابہ ہے. اگر کوئی احترام کرتا ہے یا اس کو چومتا ہے تو انشاءاللہ ثواب کا حقدار بنے گا. جبکہ نیت وہی کہ تعظیم مصطفیٰ کی نیت سے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کی طرح کا اس کے سر پہ نقش بنا ہوا ہے. جہاں حالت میں آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں بیان کرتا, اللہ کی قسم رلانے کے لیے بیان کرتا ہوں. اے اہل ایمان, اگر آپ اور میں نہ جاگے دفاع شریعت مصطفیٰ کے لیے, قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟